مسجد میں تجارت کرنا، کچھ سودا بنانا، یا مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرنا، یا مسجد میں بھیک مانگنا، ان تین مسئلوں کو سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد میں بیٹھ کر خرید و فروخت کر رہے ہیں تو ان کو یہ بد دعا دو کہ اللہ تمہیں تمہاری اس تجارت میں نفع نہ دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جس کی کوئی چیز مسجد سے باہر گم ہوئی اور وہ اس کا اعلان مسجد میں کر رہا ہے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہ بد دعائیہ جملہ کہو کہ اللہ تجھے تیری گم شدہ چیز واپس ہی نہ کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کے باتیں کرنے سے، دنیاوی شور و شغب کرنے سے مسجد میں روکا۔ اور جہاں تک رہی مسجد کے اندر مانگنا، اگر اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے مسجد میں تو بالکل یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا کسی بھی دین کے کام کے لیے مسجد میں چندہ کیا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا مسجد کے لیے، تو وہ تو کرنا جائز ہے، لیکن ذات کے لیے مانگنا مسجد کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اگر کوئی بندہ مستحق ہے، اس کو کسی شے کی ضرورت ہے، وہ آ کر امام صاحب کو یا کسی ایسے معتبر آدمی کو جو مسجد میں اپنا اثر رسوخ رکھتا ہے، اس کو اپنی حاجت بتائے، وہ اس کی طرف سے اعلان کر دے، اپیل کر دے، یا لوگوں کو کہے کہ بھی یہ آدمی غریب ہے، اس کا تعاون کر دو، تو یہ اجازت ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران ایک آنے والے صحابی کو فرمایا تھا کہ کھڑے ہو جائیے، 2 رکعت ادا کیجئے، مقصد یہ تھا کہ یہ غریب ہے، اس کی حالت دیکھ لو، اس کے ساتھ تعاون کرو، تو اتنی حد تک اجازت ہے۔